اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک لوٹا دو۔ اور سچائی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، ان سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ختم ہوتا ہے، اتنی اہم چیزیں ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ غور کیجئے آپ کہ ایک مسلمان اس کا دل کمزور ہو سکتا ہے، وہ کسی طاقتور کے سامنے مرعوب ہو سکتا ہے، وہ کسی ظالم کے سامنے چپ بیٹھ سکتا ہے، وہ خوف کھا سکتا ہے، ڈر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، مالدار ہو کے پیسہ نہ نکلتا ہو، مال سے محبت کر سکتا ہے، یہ ساری کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کے باوجود کسی مسلمان کے اندر یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بڑے فخر کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اللہ کی رحمت اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، آج جھوٹ اور امانت داری ہم میں سے بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا ایمان اس سے درست ہو جائے گا، آپ کا اعتقاد اس سے مضبوط ہوگا، بلکہ ایک انسانی زندگی کے اندر، ایک انسانیت کے ناطے ہمارے اندر یہ دونوں صفات کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسانوں میں رواداری اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے زبان کی ویلیو کا ہونا ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہیں کامیابی کی کہ کامیاب مسلمان کون ہیں، ان میں سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ ان کی صفات مسلمانوں کی جو کامیاب ہے ان کی کامیابی کی صفات یہ ہے کہ وہ امانت داری میں اور وہ اپنے عہد کے اندر پورے ہوتے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے امانت داری۔ آج ہمارے سامنے امانت داری نہیں ہے، زبان کی ویلیو نہیں ہے۔ امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی 200 روپے دے آپ کے لیے وہ امانت ہے، آپ کے سامنے کوئی آپ کو لا کر کوئی چیز رکھوا دے وہ امانت ہے، بلکہ آپ کی زبان کے ساتھ بھی امانت داری ہے، آپ کے قدموں کے ساتھ بھی امانت داری ہے۔ کوئی انسان آپ کے سامنے راز کو بیان کرے وہ بھی امانت ہے، کوئی آپ کے سامنے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو دوسرے کے سامنے نقل نہ کی جا سکتی ہو، وہ بھی اس کے لیے آپ کے سامنے امانت ہے۔ پیسہ دیا ہوا بھی امانت ہے، آپ کے پاس رکھوائی ہوئی چیز بھی امانت ہے۔ آپ کاروبار ساتھ میں کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا کاروبار ہے، آپس میں آپ کے پارٹنر کیا معاہدے کرتے ہیں وہ بھی امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت داری کے اندر داخل ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم کاروبار میں خراب، ہم معاشرے میں خراب، ہم سماج میں خراب ہیں، ہم اسکول کی لائن میں خراب، ہر جگہ ہم خراب ہیں، اس لیے کہ ہم امانت داری کے اندر خراب ہیں، ہم امانت داری کے اندر بالکل پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے اتنے سخت تھے کہ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کو جس میں پیدا ہوئے، جس میں اللہ کا گھر ہے، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
اور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، وہاں کے رہنے والے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے آپ کے اوپر حقہ پانی بند کر دیا، وہاں کے رہنے والوں نے آپ کے لیے جینا محال کر دیا، آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں، ان کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر آپ ان کا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ یہ وہ امانتیں ہیں جو ان لوگوں نے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، لو ان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دینا، اس کے بعد مکہ سے پھر ہجرت کر کے آنا۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے پاس سے جا رہے ہیں، پریشان ہو کر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی امانتوں کا خیال ہے آپ کو۔ اور یہ وہ صفات تھی جو آپ کو نبوت میں سب سے زیادہ انہوں نے کام دیا، جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف متاثر کرنے میں سب سے زیادہ جو ہے سپورٹ کی ہے، وہ یہ دونوں صفات تھیں کہ جب حبشہ کے اندر نجاشی کے سامنے کھڑا ہوا، جو قریش کے طرف سے ترجمان بن کر گیا تھا، اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، روم کے بادشاہ کے سامنے بھی جاتا ہے اور ان کا ترجمان جا کر آپ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جھوٹ پھیلاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، لیکن جب وہاں کے لوگ، وہاں کے حکمران پوچھتے ہیں کہ تمہارے جو سامنے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی کیا صفات ہے، ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ جھوٹا ہے، کیا وہ لوگوں کی امانتیں غصب کرتا ہے؟ تو وہاں پر کھڑے ہو کر جو مشرکی کی طرف سے، کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ترجمان تھے، اسپوک پرسن تھے، وہ بھی جا کر اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، محمد جھوٹ نہیں بولتا، ہوا صادق الامین، وہ تو سچا ہے، امانت دار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی ہونا نہیں بتایا تھا، اس سے پہلے وہاں کے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے یہ سچائی اور امانت داری، ہمیں اگر اس کو اپنا لیں، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر ترقی ہمارے اس کی ضمانت اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے۔ ایک کاروبار کرنے والا آدمی ہو، اس میں دو صفت ہو، التاجر الصدیق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ صرف دو باتوں کو پکڑ لے، وہ صرف دو باتوں کو پکڑ لے، تو میں وعدہ کرتا ہوں اس سے کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر صلحاء نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ صرف دو صفت اس کو اپنانی ہے۔ کیا صفت ہے؟ وہ ایسی صفت نہیں ہے کہ اس کو 12 گھنٹے ایکسٹرا کام کرنا ہے، وہ ایسی صفت نہیں ہے کہ اس کو کام میں بیٹھ کر بہترین طریقے سے چمکانا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگوں کے پیر دبانے ہیں، لوگوں کے ساتھ میں میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، نہیں۔ صرف دو صفت ایسی جو بڑی ہلکی ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن ان کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی کی، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ وہ صفات ہے کہ کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار میں سچا ہو، تجارت میں سچا ہو، کاروبار کا کرنے والا اپنے کاروبار کرنے میں امانت دار ہو، تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی مشکل کام ہے یہ؟ آپ ٹیلر ہیں، کپڑے سیتے ہیں، آپ ایمانداری سے آدمی کو بتائیں کہ بھائی میرے پاس مصروفیت زیادہ ہے، میں آپ کو 15 دن کے بعد کپڑے دوں گا، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد کپڑے دوں گا۔ آپ بال کاٹتے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ میرے سامنے 4 کسٹمر ہیں، مجھے 25 منٹ لگیں گے۔ دینے والا اللہ ہے، رزق کا دینے والا اللہ، آپ کو پیسہ دینے والا، دلانے والا اللہ، آپ کا گھر چلانے والا اللہ۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو 25 منٹ بعد بھی وہ انسان آپ کے پاس آئے گا، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ جھوٹ کے سہارے 2 منٹ میں ہو جائے گا، 2 دن میں دے دوں گا، یہ سب کرتے رہیں گے، آپ کا کمایا ہوا پیسہ آپ کے اوپر مار دیا جائے گا، ان پیسوں میں برکتیں ختم کر دی جائیں گی۔ وہ پیسہ جھوٹ کی وجہ سے آپ نے کمایا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ یہ عام ہے، ہم جو کام کرتے ہیں، ہم کسی سے ڈیل کرتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں 1 مہینے میں آپ کو آپ کا آرڈر دے دیں گے، لیکن نہیں دیتے، ہم اس میں لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ اس سے ہوگا؟ دوسرے آدمی امیدوں پر کام کرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ آپ ان کو 1 مہینے میں ان کا مال تیار کر کے دے دیں گے، اس سے آگے وہ یہ ڈسپلین بنائیں گے، یہ معاملات طے کریں گے، لیکن آپ کی وجہ سے اس انسان کا سارا پلان متاثر ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے جھوٹ ہیں،
یہ سارے امانت کے اندر عہد شکنی ہے، یہ امانتوں کو جو انہوں نے آپ کے ساتھ میں آپ نے ان سے وعدہ کیا ان وعدوں کو توڑنا ہے، اس سے آپ اپنے کاروبار کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آ رہا ہوں، اور وہ انسان آپ سے یہ کہہ کر کہ آپ یہیں کھڑے رہے، وہ ڈیل کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے کیے، اور اس معاملے میں اسے اچانک کہیں جانا پڑا تو اس نے کہا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، وہ واپس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ پر رہے، 3 دن تک۔ یہ ہوتی ہے زبان، اور اسی زبان کی بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اس کا دل کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بھائیو جھوٹ یہ انسان کی ویلیو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی زبان میں اگر طاقت ہے، اس کی زبان میں اگر ویلیو ہے تو اس کی سچائی کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ کہتے رہیں گے ہاں ٹھیک ہے، تو وہی بات ہو جائے گی کہ ایک انسان بار بار ایک وہ بکریوں کو چرانے والا کہتا تھا بستی میں جا کے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ دوڑے دوڑے آتے تھے، پھر ہنس کر کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دن اس کے پاس شیر آیا، وہ شور مچاتا رہا کہ میری بکریوں کو کھانے کے لیے شیر آ گیا، اسے بھگا دو، لیکن لوگوں نے کہا اس کا تو کام ہے مذاق کرنا اور جھوٹ بولنا، لوگ نہیں آئے۔ یہ بات تو چھوٹی سی ہے اور بات تو یہ بچوں کو سمجھانے والی ہے، لیکن بہت اہم ہے کہ اگر ہمارے پاس میں زبان کی ویلیو نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو اتنی فخر سے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے بھائیو اس لیے فرمایا کہ ایک ایمان کسی کے پاس ہو، اگر وہ مسلمان ہو، اسلام اس کے پاس ہو، تو دنیا میں سب سے خوبصورت مذہب اس کے پاس، دنیا میں سب سے خوبصورت دین اس کے پاس، دنیا میں سب سے خوبصورت تہذیب اس کے پاس، دنیا میں سب سے بہترین قانون اس کے پاس، دنیا میں سب سے بہترین احکامات اس کے پاس۔ جب اتنی ساری خوبصورت چیزیں اس کے پاس ہیں، اس کے بعد اس انسان کی قدر نہ ہو، اس انسان کی ویلیو نہ ہو، اگر لوگ معاہدہ کر رہے ہو اور اس سے کہہ دیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، اس کو شامل کر لو، اس کو گواہ بنا لو، اور وہ کہے یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو مکار ہے، باتوں سے پلٹ جاتا ہے، اس کو ہم اپنے درمیان میں نہیں بنائیں گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ کہ ساری خوبصورت چیزیں تمہارے پاس، دنیا کی ساری بہترین نعمتیں تمہارے پاس، اللہ کا دیا ہوا قرآن تمہارے پاس، دین کا نور تمہارے پاس، اسلام کے احکامات تمہارے پاس، اس کے بعد بھی کوئی تم سے یہ کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے، تجھے میں اپنے ہاں شامل نہیں کروں گا معاملے کے اندر، تو تمہارے لیے اس سے بدترین چیز کیا ہوگی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی بہت اہم ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچائی کو بالکل لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر آدمی میں سچائی ہوگی تو جھوٹ نہیں بولے گا، سچائی ہوگی تو بات ایمانداری کی کرے گا، 100% کی کرے گا، چاہے نقصان ہو جائے وقتی طور پر، لیکن وہ بالکل کھرا رہے گا۔ اور کھرا انسان جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ نیکی ملتی ہے، اس کو دغا نہیں ملتا، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لو معاشرے کے اندر کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے ہیں۔ عدالتوں کے اندر انبار لگے ہوئے ہیں معاملوں کے، 4 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں، اگر ان کو فاسٹ ٹریک کورٹ بنا کر بھی حل کیا جائے 320 سال لگیں گے۔ وہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ سب جھوٹ کی بنیاد پر ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ کو بول کر انبار لگاتے ہیں، ایک کے ساتھ میں اس کے چاچا کو، تاؤ کو، اس کے داماد کو، اس کے سسر کو، اس کے باپ کو، سب کو گھسیٹ دیتے ہیں۔ اس جھوٹ میں ایک سے جھگڑا ہے، پورے خاندان سے مول لیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ، ہمارے گھر میں بگاڑ، کاروبار میں بگاڑ، صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ لگا ہوا ہے، جھوٹ لگا ہوا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ غیر کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے آدمی۔ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کر لوں گا، غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کر لوں گا، جین کے ساتھ کر لوں گا، پارسی کے ساتھ کر لوں گا، لالا جی کے ساتھ کر لوں گا، اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اپنی بات کا بالکل پکا ہے۔ اگر اس کے ہاں چیز 99 روپے کی ہے تو وہ 99 روپے کی دے گا، اس کے ہاں چیز 100 روپے کی ہے تو 100 روپے کی دے گا۔ وہ انسان کو دیکھ کر ریٹ نہیں بدلتا کہ موٹی پارٹی آئی ہے
اور بہت سارا لے گی تو ریٹ کم کر دوں گا، اور اگر کم لینے والا آیا ہے تو 200 بڑھا کر بتا دوں گا، کوئی نیا آدمی آیا ہے تو اسے ایک ہی بار کاٹ لوں گا، کوئی بار بار آنے والا ہے تو کم دوں گا۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جس کی بنیاد پر آج ہم سب بالکل نچلے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، بالکل پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے کاروبار خراب، ہم خراب، ہماری زبان کی ویلیو ختم صرف اس لیے ہے کیونکہ آج ہماری زندگیوں سے دین نکل گیا ہے۔ اپنے آپ میں سچائی کو پیدا کیجیے، اپنے درمیان میں امانتوں کو، عہد کو پورا کرنے والا بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق اذا وعد اخلف، منافق وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، آج ہم وعدہ توڑ کر بڑے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وعدے تو ہوتے ہی ہیں ٹوٹنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق ہے وہ جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وعدے ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، سب کچھ ہمارا خراب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے والا ترازو ہاتھ میں لینے والا نہیں ہے خالی کہ وہ صرف ترازو ہاتھ میں لے، اس میں ایک باٹ رکھے 1 کلو کا اور آپ کو 900 گرام تول کر دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسکول میں ٹیچر ہے تو اگر وہ اسکول کے اندر بیٹھ کے موبائل چلاتا ہے، بچوں کو نہیں صحیح سے پڑھاتا، وہ وقت ضائع کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری کے اندر ملازم ہے، وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچتا، وہ بھی اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وہ وہاں وقت پر تو پہنچ جاتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو آہستہ چلاتا ہے، مال کو صحیح نہیں بناتا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سب کے لیے ہے کہ کوئی انسان راج مستری ہے، وہ کام صحیح سے نہیں کر رہا، چنائی میں جو ہے گڑبڑیاں کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور کوئی انسان مزدور ہے، پھاولے چلاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کام کو میں آج سمیٹ لوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو کھینچتا ہے تاکہ یہ کل بھی مجھے کام مل جائے، میری مزدوری کل بھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، پھاولے چلانے والا، پسینہ بہانے والا، سب کچھ کرنے والا، ان محنتوں سے کام کرنے والا، لیکن دل میں چونکہ کھوٹ آ گیا، دل کے اندر وہ دوسرے کے کام کو ایمانداری سے انجام نہیں دے رہا، اس کے پیسوں کو مار رہا ہے، اس کے وقت میں کٹوتی کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم فیکٹریوں میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی کے ہاں نوکری میں ہو، ہم ہر جگہ ہو، اگر اس کا کام ہے، اس نے آپ کو 9 بجے بلایا، 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اس ڈیوٹی کے اندر موبائلوں میں ریلز دیکھتے ہیں، اس ڈیوٹی میں لنچ کے نام پر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت غور سے اور توجہ سے بات سنیے کہ آپ نماز کے بہانے سے نکل کر آتے ہیں اور نماز 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، 20 منٹ پہلے لیٹتے ہیں، 20 منٹ بعد میں لیٹتے ہیں، تو آپ کا نماز پڑھ کر نکل کر آنا اور اس کے نام پر وقت ضائع کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آپ کو جو وقت آپ کے لیے طے کیا گیا ہے، ایمانداری سے اس وقت میں کام انجام دیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اس کام کو انجام دینے والے ہیں، اور جو پیسہ آپ کو آپ کی محنت پر مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال بھی ہے، بابرکت بھی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگوں کے لیے تو کم تولتے ہیں اور اپنے لیے زیادہ تولتے ہیں۔ آدمی یہی کرتا ہے، جب دوسرے کی باری آتی ہے، چاہے وہ آدمی کسی کے ہاں فیکٹری میں کام کرنے والا ہو، اپنی چوری نہیں دیکھتا، لیکن اگر کسی کو اپنے ہاں کام پر بلا لے، اس کی چوری اسے برابر دکھ جاتی ہے۔ جیسے اپنے لیے برا سمجھتے ہو، جیسے اپنے لیے دوسرے مزدور کو سمجھتے ہو کہ یہ میرے کام میں کٹوتی کر رہا ہے، اس کی برائیاں کرتے ہو، اس سے ناراض ہوتے ہو، اپنے کام میں بھی اسی طرح توجہ دو اور اپنے کام میں بھی اسی طرح غور کرو کہ ہاں اس کام کو میں بھی صحیح انجام دے رہا ہوں نہیں دے رہا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔